دوستی کے حقوق، دوست کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انسان دوستی کے بغیر نہیں جی سکتا ہے. انسان انس سے ہے، انس مانوس ہونا، اور مانوس کرنا یہ انسانی صفت ہے. لا خیر فی ما لم یألف ولا یولف، اٹریکشن ہونا چاہیے، مائل ہونا، مائل کرنا، یہ دونوں، اور محبت، یہ انسان میں ہوتی ہے چیزیں. بس میں بیٹھے دوستی ہو گئی، بازو بیٹھے دوستی ہو گئی، ہو جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بعض مرتبہ رشتہ داریاں اتنا کام نہیں آتی جتنا دوست کام میں آتے ہیں. دوست کام میں آتے ہیں. بہت سارے کام دوست بنا دیتے ہیں، رشتہ دار نہیں بناتے ہیں، بلکہ دوستیاں رشتہ داریاں بن جاتی ہیں. کبھی تو دوستیاں رشتہ داریاں بن جاتی ہیں. ٹرین میں ملے تھے، دوستی ہو گئی، بزنس پارٹنر بن گئے، رشتہ دار بن گئے. ایسے ہی مشہور ہے، دوست دوست کے لیے جان دے دیا کرتے تھے، لیکن آج کل دوست دوسرے دوست کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ دوست کیسا ہونا چاہیے، حقوق کیا ہونا چاہیے، وہ ہم بھول گئے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے. ہر ایک ہم میں سے غرض پرست، مطلب پرست ہو چکا ہے، سیلفش بننا چاہتا ہے. اپنا کام جب تک رہا تب تک دوستی، ورنہ وہ پہچانتا بھی نہیں ہے. ایک دوست نے کہا کہ یار اتنے دن تک ہم ساتھ میں تھے، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، آپ وہ انگوٹھی مجھے دے دیجئے تاکہ میں جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھوں آپ کو یاد کر لوں میں. تو دوست اتنا بڑا بخیل تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا کریے جب بھی آپ اپنی خالی انگلی دیکھیں تو آپ یاد کر لیجئے کہ ایک میرا دوست تھا، اس دوست سے میں نے مانگا اور وہ نہیں دیا تھا. مچھلی سے پوچھا گیا کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں جانتے ہیں؟ مچھلی نے کہا کہ میں تو فش ہوں. میں کون ہوں جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ تو سیلفش ہیں، آپ سیلفش ہیں. آپ سیلفی میں کھڑے ہونے والے دوست نہیں ہوتے ہیں، مصیبت میں کام آنے والے دوست ہوتے ہیں. اصل تو مصیبت میں کام آنے والے دوست ہوتے ہیں. دوست کیسا ہونا چاہیے، پہلے اس کو منتخب کرنا چاہیے، اس کو منتخب کرنا چاہیے. حقیقی اور سچی دوستی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. سچی دوستی، اگر حقیقی دوستی اگر کہا جائے، کسی انسان سے دوستی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جس دوستی میں اللہ نہ ہو وہ دوستی ناکام رہتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خسارہ ہوتا ہے. دوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں میں معاون بنے، نیکیوں کی طرف لے جائے، گناہوں سے بچائے. داڑھی آپ چھوڑ لیجیے، آپ بہتر رہتا، دیکھو اچھا رہتا. دوست دوست کی طرح ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلی، دوست تو اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جیسا وہ ہے ویسا یہ ہے، وہ جیسا کھاتا ہے، وہ جیسا پہنتا ہے، اس کا جیسا اسٹائل ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِطُ، تو دیکھنا چاہیے کس سے آپ دوستی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچا رہا ہے یا گناہوں میں ڈال رہا ہے، دین دنیا کا خیر خواہ ہے یا دین کا برباد کرنے والا ہے، والدین کا نافرمان بنا رہا ہے، راتوں کی تنہائیاں ختم کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، فضائل بھی ہیں، حدیثوں میں ہے، جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ ایسے نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. یہ مقام تہجد پڑھنے والوں کا نہیں، صدقہ کرنے والوں کا نہیں، دوستی کرنے والوں کا ہے. دوستی کرنے والوں کا ہے. دوست کے بغیر تو دوست نہیں ہو سکتا ہے. تو اچھے دوست بنانے کی فکر کرنا چاہیے. دوست کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں. حدیث میں ہے کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی طرح ہے، عطر والے کی طرح. خوشبو نہ بھی لگائے تو بیٹھتے بیٹھتے بیٹھنے والے کے پاس سے خوشبو آ ہی جاتی ہے، اس سے اچھی عادتیں آ جاتی ہیں. اس کو دیکھ کر، سن کر، کہتے ہوئے انسان مجبور ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی عادت لے کر آتے ہیں. اور برے دوست کی مثال لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے. لوہار کے پاس بیٹھیں گے، آپ لوہاری کا کام نہ کریں گے تب بھی چنگاری نہ پڑے، لیکن آپ کے جسم سے دھوئیں والی کیفیت یا بو آتی ہی آتی ہے، اس کی نحوست لگ جاتی ہے. اب جن دوستوں کا سرکل ایسے ہیں، گٹکا کھانے والے، شراب پینے والے، گانجا مارنے والے، فلم بینی کرنے والے، گندی عادتوں کے شوق رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے
اس کے اثرات اس کے اندر بھی آئیں گے. رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں گے, پوچھیں گے, دشمن سے تو پوچھتے نہیں, آپ کا رشتہ طے ہو رہا ہے تو اب آپ کے دوست کون ہیں ان کے پاس جائیں گے, دیکھیں گے وہ نکڑوں پر چبوتروں پر یہاں وہاں بیٹھنے والے ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ بھی ویسے ہی ہے, یہ بھی ویسے ہی ہے. بروں کے ساتھ رہنے والا کوئی زیادہ دن تک اچھا نہیں رہتا. اس کی مثال دیکھیں آپ, مشروم آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, سبزی ہے, کھائی جانے والی چیزیں, حلال ہیں, فوائد بھی ہیں, نیٹ پر آپ موجود ہیں, لیکن اس کی پیداوار گندی جگہ پر ہوتی ہے, اس لیے اس کی مانگ نہیں ہوتی ہے اور خریدار زیادہ نہیں ہوتے اس کے, گندی جگہ ہونے کی وجہ سے. تو گندے ماحول میں رہنے سے آدمی منہ نہیں لگانا چاہتا ہے. اس کے بجائے ایک اور مثال ہے, دوست کی مثال غذا کی طرح ہے. اچھی غذا کھائیں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی, پیٹ بھی اچھا رہے گا, دماغ بھی اچھا رہے گا. اور خراب غذا کھائیں گے, سڑی گلی اگر غذا کھائیں گے تو پیٹ اور دماغ دونوں خراب ہو جائیں گے. جیسے غذا کا اثر پیٹ پر ہوتا ہے ویسے ہی دوستی کا اثر روح پر پڑتا ہے. خراب دوستی خاندان کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے. وہ خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے, سگے بھائی کا انکار کرتا ہے, پورا گھر بدنام ہو جاتا ہے, روڈ پر آ جاتا ہے, ماں باپ سے لڑنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تو ہم کیسے ہیں, ہماری پہچان ہمارے سرکل سے ہوتی ہے, روزانہ ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک اور مثال بھی دی گئی ہے گندے اور اچھے ماحول کی مثال, ایسے جیسے کہ گندی نالی سے ایک گلاب کا پھول اگتا ہے تو اس کو لوگ لینا پسند نہیں کرتے, حالانکہ ہے گلاب لیکن گندی نالی سے نکل رہا ہے. جو لوگ گندے ماحول کی دوستی میں رہتے ہیں ان سے کوئی دوست, اچھا آدمی دوستی کرنا نہیں چاہتا ہے. حدیث میں ہے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فلانے شخص سے محبت کرتا ہوں, دوستی کرنا چاہتا ہوں, اور میں محبت بھی کرتا ہوں, وہ نیک عمل کرتے ہیں لیکن میں نیک عمل کر نہیں پاتا ہوں, میری یہ مجبوری ہے, دیگر چیزیں اچھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا, انسان تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے, انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. کتا اصحاب کہف کے ساتھ گیا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ گیا تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کہہ دیا, انہ لیس من اہلک, وہ آپ کے خاندان میں سے ہوتا ہی نہیں, وہ آپ کے خاندان کا نہیں ہوتا. تو ایک جانور کا اثر ہے, جانور کی صحبت کا اثر ہے. صحبت کے اثر کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی جو نگرانی کرتے ہیں, گھوڑوں کو پالتے ہیں تو ان کے اندر شجاعت بھی ہوتی ہے, کبر بھی آتا ہے. اونٹوں کو جو پالتے ہیں ان کے اندر سختیاں آتی ہیں, اور جو بکریوں کو پالتے ہیں چراتے ہیں تو ان کے اندر نرمی آتی ہے. جانوروں کی کیفیت کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے تو کیا انسانوں کی کیفیت کا اثر انسانوں پر نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا جانور سے بھی کم درجے کا انسان ہے؟ جب کوئی شخص, حدیث کے اندر ہے, جب کوئی شخص اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اس سے ملاقات کوئی قرضہ یا کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو, لینے دینے کی بات نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے دوست کے پاس جاتا ہے. آپ حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ حضرات بیٹھتے ہیں مجلسوں میں, آپ حضرات جاتے ہیں علماء کے پاس, آپ جاتے ہیں نیک لوگوں کے پاس, آپ جاتے ہیں آپ کے اچھے دوستوں کے پاس. تو حدیث پاک کے اندر ہے ایک فرشتہ اللہ رب العزت راستے میں طے کر دیتا ہے انسانی شکل میں, اور بھیجتا ہے, اور پوچھتا ہے آ کر تم فلانی جگہ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اور فرشتہ کہتا ہے جس ذات کے لیے تم اس کے لیے محبت کرتے ہو وہ ذات آپ سے بھی محبت کرتا ہے. یہ خبر سنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوست کیسے ہونا چاہیے 5-6 باتیں لکھی ہیں. دوستی سے پہلے یہ چیزیں دیکھ لینا چاہیے, دوستی کے بعد نہیں. اب دوست کے بعد دوست بنانا, اس کے حقوق ادا کرنا حتی الامکان ضروری ہوتا ہے. تو دوست جس کسی کو بنانا ہو تو سب سے پہلے یہ 5-6 چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ یہ چیزیں میرے دوست کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اچھا دوست بنانے کے لیے عقل مند آدمی سے دوستی کرنا چاہیے, پاگل سے نہیں کرنا, بیوقوف سے نہیں کرنا. نادان دوست بدترین دشمن ہے. کون سی بات بولنا, کہاں بولنا, کیسا بولنا,
پھنسا دیتا، پھر نہ تو الٹی سیدھی باتیں کر دیتا، جو چیزیں نہیں بولنے کی وہ بول دیتا، اندازہ نہیں ہوتا. آپ کی عزت اچھالنے کے لیے وہ کافی ہے، بدنام کرنے کے لیے. عقل مند دوست ہونا چاہیے. بیوقوف دوستوں سے تو عقل مند دشمن بہتر ہے، ایک محاورہ ہے. بیوقوف دوست سے تو عقل مند دشمن بہتر ہے. عقل مند دشمن کب کیا کرے گا اس کی عقل مندی سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، لیکن بیوقوف آدمی کب کیا کرے گا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا. ہم تو بیوقوف ہے نہیں، وہ تو بیوقوف ہے. تو عقل مند ہونا چاہیے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ تو شرطیں تقریباً لوگوں میں پائی جاتی ہیں. دوسرا ہے اخلاق اور مزاج میں اعتدال ہو، بہت زیادہ غلو نہ ہو، افراط نہ ہو. غصے میں آیا تو جو منہ پہ آیا بول دیا، ارے بول دیتا ہوں میں غصے میں آیا، کچھ بھی نہ کوئی سمجھے پھر بعد میں بول رہا ہے. محبت میں آیا تو آنکھ پہ آ کر گر جا رہا، پڑ جا رہا، گود میں آ کے بیٹھ جا رہا، مارنا شروع کر دے رہا. اپن ہی شنا بھائی، اپن دوست ہی شنا، کچھ نہیں ہوتا. دوست ایسا ہے چھین کے کھا لے رہا، گاڑی لے کے چل جا رہا، فون لے لے رہا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا غنیمت. تو ایسا غلو والا نہیں رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچکانے کی دوستی نہ ہو کہ دوستی پہ آ گئے تو گر جا رہے، پڑ جا رہے، گود میں آ جا رہے، دشمنی پہ آ جائے تو مار دے رہے، عزت نکال دے رہے. تو یہ دوستی بھی ٹھیک نہیں ہے. نہ دشمنی نہ دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے. یعنی غصے میں اور محبت میں حد میں رہتا ہو، ایک حد میں رہتا ہو. تو دو باتیں ہوئیں. تیسرے نمبر پر ہے کہ وہ دوست جس کو آپ دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کا حق ادا کرنے کی اس میں فکر ہو. کوتاہی کبھی ہو جاتی الہ آباد. یعنی دیندار دوست ہو، جیسے کہتے ہیں نماز کا حق بھی ادا کرتا ہو، بیوی کا بھی حق، بچوں کا بھی حق، والدین کا بھی حق، اڑوس پڑوس کا بھی حق. کھیل اور تجارت میں خوب ساتھ دے رہا لیکن نماز میں سستی کر رہا. تم دیکھ لے کہ آ جاؤ نماز. اپن نماز میں دوست نہیں ہے، کھیل میں دوست ہیں، کاروبار میں دوست ہیں، معاملات میں بالکل خراب ہیں. جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ضرور آپ کو بھی دھوکہ دے گا، وہ آپ کو بھی دھوکہ دے گا. میراث ادا نہیں کرتا، حرام میں مبتلا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ رشوت لے کر آتا ہے، سود میں مبتلا ہے. تو دین کا نقصان ہوگا یا دنیا کا نقصان ہوگا، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. تو تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، وہ دوست حریص اور لالچی نہ ہو، ہمارے پیسوں کے لیے محبت نہ کرتا ہو، دوستی نہ کرتا ہو. جب تک جیب میں پیسے ہیں تو کہتا ہے کہ ہاؤ آر یو، جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو ہو آر یو. تو ایسا حریص شخص جس پر دنیا غالب ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخرت برباد کر دے گا، حرام حلال کی تمیز باقی نہیں رہے گی. تو اس لیے ہماری لالچ اور ہمارے پیسوں کی وجہ سے وہ دوستی نہ کرتا ہو. نمبر 5 ہے، پانچویں چیز ہے آخری، دوست جھوٹ بولنے والا نہ ہو. بڑی چیز، تو اہم چیز ہے. جھوٹ بولنے والا دوست دور کو نزدیک، نزدیک کو دور کر کے بتاتا، الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا کر کے دکھاتا. یہ شخص دوست نہیں ہو سکتا. بہت دھوکے کی باتیں کرے گا، اٹھ پٹانگ کی باتیں کرے گا. تو اس لیے اب آپ لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست کا انتخاب ان 5 چیزوں کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے. اور پھر جب دوست آپ نے بنا لیا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے زید نے عمر سے دوستی کر لی. وہ 5 چیزیں اس کے اندر ہے، وہ خوبیاں اس کے اندر ہے، اس سے میرے دین اور دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب جس سے دوستی ہے اس سے محبت کی خبر دے دینا چاہیے کہ بھائی میں آپ سے دوست رکھنا چاہتا ہوں. چھوٹے بچے جیسے کہ انگلی دکھاتے ہیں دوست بول کر، ہم آپ سے احبک حبا جمیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیخبر انہ یحبہ. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو اس سے محبت کر رہے ہیں، چونکہ اس کو معلوم نہیں کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، وہ کیئرلیس کر دیتا، اگنور کر دیتا. وہ آپ کو غصہ آتا، دل میں تکلیف ہوتی، اس کو معلوم نہیں ہے کہ آپ واقعی اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، للہ محبت. اور جب بھی ایک چیز یہ بھی ہے اس کے اندر، جب کبھی بھی کسی کو دوست بنائے، ہنر کی ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُسْأَلْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَإِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ. نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، ابا کیا کرتے، حال حوال کیا ہے، گھر کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنے بھائی ہیں. ایک ساتھ نہ پوچھے، وہ پریشان ہو جائے گا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کون سی پریشانی میں گھر کے اندر مبتلا رہتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک اس کے حال حوال کا علم نہ ہو تو اس کی مصیبتوں میں کب مدد کرے گا، وہ کیسے مدد کرے گا.
فیملی ممبر کی طرح بن جائیں، اتنا بھی نہیں کہ پردہ بغیر پردہ اور پھر گھر میں گھس کے آ جا رہے، ایسا نہیں، حد و ادب میں رہتے ہوئے دوستی میں اعتدال ہوں، دشمنی میں بھی اعتدال ہوں. ورنہ کیا پتا، اب مان لیجئے آپ دوستی کیے کسی سے، اتنی دوستی کیے کہ اپنے پورے پاسورڈ بتا دے رہے، اپنے پورے پاسپورٹ بھی بتا دے رہے، اپنے اکاؤنٹ بتا دے رہے، فیس بک بتا دے رہے، ساری چیزیں بتا دی آپ. اب اچانک سے دشمنی ہو گئی تو پھر آپ وہ پاسورڈ کو بدلنے سے پہلے اکاؤنٹ ختم ہو جاتا، خالی ہو جاتا، پھر ہیک ہو جاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغیضک ہونما. دوستی اتنی ہی کرو، کیا پتا کہ دشمن ہو جائے تو پھر بعد میں آپ کو شرمندگی نہ ہو، کہیں کو بلا کے اتنا زیادہ میں. اور دشمنی بھی ابغض بغیضک ہونما، اور دشمنی بھی اتنی مت کرو کہ بعد میں جب وہ دوست ہو جائیں تو چہرہ ایک دوسرے سے ملانے کے قابل بھی نہ رکھیں. کتنا برا بولا تھا، کتنا بدتمیزی کیا تھا، کتنے گالم گلوچ کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا، آج میں دوستی کر رہا ہوں اس سے. تو اس لیے لمٹ ہونا چاہیے، حد میں رہنا چاہیے. یہ شریعت بھی ہے، یہ عقل مندی بھی ہے، شریعت بھی ہے، عقل مندی بھی ہے. دوست کی آخرت کی فکر ہو، نماز روزہ بیوی بچوں تربیت وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، جنت میں لے جانے والی فکریں ہوں. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دوست کی جائز خوشی جائز غم میں شریک ہونا چاہیے، جائز خوشی ناجائز خوشی میں نہیں. حرام کاری ابتلا ہے، آپ لے کر بھگائیے، آپ مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوست کے کام میں نہیں آیا تو ابھی کس کے کام میں آتا صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مطلب نہیں، جائز کاموں میں شریک ہو. بیماری مصیبتوں میں، شادی تقریب میں ایک دوست نے قرضہ مانگا، دینے کے بعد رونا شروع کر دیا. یہ فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ ہے. دیتے وقت رونا شروع کر دیا، دینے کے بعد قرضہ مانگا تو بیوی نے کہا نہ دیتے تو بہتر تھا، دینے کے بعد رو رہے کئی کو جی. دوست قرضہ مانگا، نہیں دینا تھا، دیے کئی کو، دینے کے بعد رو رہے کئی کو، پھر افسوس کیوں کر رہے. سچے دوست نے کہا کہ بات اصل وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دے دیا ہوں، افسوس نہیں ہو رہا مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرا دوست مانگنے تک مجبور کیوں ہو گیا، مجھے اس کے مانگنے سے پہلے اس کی کیفیت اور خیر خیریت کیوں نہیں لے آئی. دوست ایسا ہونا چاہیے، گھر کے حالات معلوم کریں. شادی میں آنے والا، جنازے میں آنے والا کبھی بھلایا نہیں جاتا، مصیبتوں میں ساتھ دینے والا کبھی بھلایا نہیں جاتا. آخر میں دوست کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے، بہت اہم بات ہے یہ بھی پوائنٹ کی بات. دوست کی مثال آئینے کی طرح ہے. آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی خوبی آپ کی خامی آپ ہی کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا. تو آپ بھی اپنے دوست کے سامنے کھڑے رہیں گے تو وہ آپ کی خامی آپ کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، دوسروں کے سامنے چرچا کرتے ہوئے نہ پھرے، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا. آئینے کی طرح ہے، آئینہ آپ کی غلطی آپ کو بتائے گا، آپ کی موجودگی میں بتائے گا، دوسروں کو یہ غائبانہ نہیں بتاتا. اس طریقے سے آپ بتائیے آخر میں علماء سے حفاظ سے بہتر اور کون دوست ہو سکتا ہے. آپ کے سرکل میں اور آپ کے اس سرکل میں اور بھی دوست ہیں. ایک دوست اگر حافظ ہو جائے، ایک دوست اگر عالم ہو، آپ کا ہم عمر ہو، آپ کا ساتھ دینے والا ہو، آپ کی فکروں میں شریک رہتا ہو، آپ کے خوشی غم میں شریک رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، دوستی کرنا چاہیے. دوستی کرنے کے لیے کھلانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، میٹھے دو بول بول دیے تب بھی کافی ہے، میٹھے دو بول بول دیے تب بھی کافی ہے، مصیبتوں میں کام میں آ گئے تب بھی کافی ہے. ہمیشہ خالی کھلانے ہی کی دوستی کوئی ضروری نہیں ہے. ارے دوست ہیں تو مندی جب تک کھلائیں گے نہیں تب تک دوستی نہیں، دوست ہے تو جب تک آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی تب تک دوستی نہیں. اور بات بات پر دوست کو کھلانے پر مجبور کرنا، اب تو پارٹی ہونا ہے، پہلی تاریخ ہو گئی، مہینہ ہو گیا، چائے نہیں کچھ بھی نہیں، رکا سکا جا رہا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوستی میں. کبھی ہم لوگ دوستی میں مذاق کے حد کو پار کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود مزاح بھی آپ کو پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مذاق، محاورہ ہے نا، مذاق میں عبدالرزاق نہیں کر دینا، نہیں ہو جانا. مذاق میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے آپ، مذاق میں کسی کو مار نہیں سکتے، مذاق میں کسی کے پیسے کو لوٹ نہیں سکتے. مذاق میں کسی کو مجبور کر دیا گیا، چار دوستوں کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ آئے بھائی اتنی بخارت کیا، اتنی کنجوسی کا، کھلاؤ. اب وہ غیرت میں آ کر، محبت میں آ کر، دوستوں کے اس میں آ کر جواب دیے بغیر، حیا ہے، حیا کی وجہ سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب پوری مندی میری ہے.
ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا. اس کے بہن کے علاج کے لیے ہے, بہن کے رشتے کے لیے ہے, خود اس کی تعلیم کے لیے ہے. ہر ایک کے گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, کھانے ہی کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں. تو اب وہ خرچ کر دیا اور ناخوشی خرچ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل مال امرئ الا بنفس طیبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. شاید لفظ آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ آدمی اگر خوشدلی کے بغیر خرچ کر دیتا ہے تو وہ پیسہ حرام کا ہو جاتا ہے, حلال کا نہیں ہوتا ہے, وہ حرام کا, حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے, حلال نہیں ہے. دوست کو بٹھا دیے زبردستی آپ پیٹرول ڈلانے کے لیے مجبور کر رہے, اور پیٹرول جب ختم ہو رہا تب گاڑی ہاتھ میں دے رہے. تو اس طریقے کے پینترے ہوتے ہیں وہاں پر بھی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال دوست ضرور بنائیں, دوستی ہونی چاہیے. دوست کے بغیر دین کے کام کیسے کریں گے ہم, تنہے تنہا کیسے کام کریں گے. ایک میجورٹی ہو, ایک اپنی یونٹی ہو, اپنا ایک اتحاد ہو, اپنا ایک سرکل ہو, اپنے پیچھے ایک بڑی فوج ہو. جب بھی آپ جائیں آپ کے ساتھ بس ایک آواز پر آ جائیں. جی حضوری نہیں بولتے اس کو دین کے کاموں کے لیے, خادم نہیں بولتے اس کو, نوکر نہیں بولتے, بھائی شکریہ بھائی آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں اچھے کاموں میں, آپ بھی یاد کریں گے, یہ بھی بات کر رہے ہیں آپ بھی یاد کریں گے. اس طریقے سے دوستی ہونی چاہیے. یہ چند تھوڑی سی مختصر مثالیں تھی, اس کے کچھ آداب تھے دوستی کرنے کے لیے. دوستی بچوں سے کی جاتی ہے, بچیوں سے نہیں کی جاتی ہے دوستی. نامحرموں سے دوستی نہیں ہوتی ہے. یہ عیسائیوں کا, یہ انگریزوں کا, یہ غیروں کا چلایا ہوا گرل فرینڈ وہی ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی اور اسلامی اور ان اصول اور آداب کے مطابق دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور برے دوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.